یا رسول اللہ یا ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے، اے حجت دوراں ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے، اوروں کو اور مبارک ہمیں وقت کا امام ہی کافی ہے، اوروں کو اور مبارک ہمیں وقت کا امام ہی کافی ہے، اور میں تیری چوکھٹ پہ کروں کیوں نہ عشق کے سجدے، اور میں تیری چوکھٹ پہ کروں کیوں نہ عشق کے سجدے، تیری ذات ہے صلی علی درود و سلام کافی ہے، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو ضرور آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے، کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، مالک میرے دیس کی معیشت بہتر فرمائے، پروردگار اس ذکر کا واسطہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما، لاہور سے بہاولپور تک کہاں کہاں کا چنا ہوا عزادار موجود ہے، مالک سب کی حاضری قبول فرمائے، عالی مرتبت انکل سعید زیدی صاحب سے لے کے میاں کاظم تک سارے کا سارا یہ عزالی پریوار مالک مستقبل میں دکھوں سے محفوظ فرمائے، سوائے غم حسین کے مالک اس گھر کو، اس خاندان کو، اس عزت دار پریوار کو مستقبل میں ہر دکھ سے محفوظ فرمائے، جس عظیم عزت دار کے بلندی درجات کے لیے سوئم کی نسبت سے ہم یہ سارے کے سارے احباب تشریف فرمائے ہیں، ہمارے پاس انہیں بھیجنے کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ جو ہم بھیج رہے ہیں ذکر حسین، اس سے بہتر ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مالک ایک قیمتی عزادار، ایک عظیم عزادار میاں مظہر پیرزادہ کے درجات بلند فرمائے، مالک انہیں 14 کی کچہری نصیب فرمائے، پروردگار انہیں ساقی کوثر سے سیراب فرمائے، انہیں قبر میں ہی شافع محشر کی ملاقات نصیب ہو، مالک ان کے پسماندگان کو ہر حوالے سے، سیاسی، سماجی، عزائی حوالے سے دنیا کے دکھوں سے محفوظ فرمائے، ایک بار مل کے مرحوم کی روح پرفتو کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی، ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت۔ ہاشمی صاحب جی وہ مرشد سلامت رہو، میاں جی مولا مستقبل میں دکھوں سے محفوظ فرمائیں۔ دادی انکل 4 مصرے آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں، ماحول بنتا ہے تو ایک ٹکڑا نظم کا بھی پیش کروں گا۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا۔ جی بسم اللہ بابا جی، جی بسم اللہ۔ جڑے بندے شیر شور سن گندے ہو وہ تھوڑی جی توجہ فرمے سو، بندہ نواں تو کوئی نہیں میرے واسطے مجمع زندگی گزر گئی تواری نوکری کریں دیا۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا،
قبر میں بھی بچشم تر جانا، میں کو دیکھو خیر ہے، ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا، جسم و جان کا فراق موت نہیں، موت ہے بن ولا کے مر جانا۔ جی صحیح ہے جی، سلام ہی نے تھوڑا جہاں جڑا بندہ سر ہلے دا بیٹھے تھوڑا جہاں زبان ہلاوے نا ذرا ماحول بنوے سی۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا، جیو جوانیاں مانو، نظر بد تو محفوظ رہو، رکھاں تو محفوظ رہو۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا، جسم و جان کا فراق موت نہیں، موت ہے بن ولا کے مر جانا۔ سلام انہیں بڑی مہربانی، بہت خوب دا شکریہ۔ چلو 4 میں سے بے پڑھ دیں تو سا اتنی زیادہ توجہ فرمائی۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، سچی راساں کیڑا لفظ مشکل ہے، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں، مرشد دعائیں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر، میں مرا جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سارے بلائی یار، ہائے دری جی مادی بھائی حسین اس طرح نے شالائے ہاتھ اچھے رانے، بسم اللہ کرام بولیا کر ذکر حسین ہے۔ ہاں امیر غریب نہیں تھی میں دا، بندہ عزتدار تھی میں دے، ذکر حسین ہے بولیا۔ ایک غلط کنسپٹ ہے بھئی یار میں ایڈا وڈا بندہ تو میں بولے سان تے بندے دیکھ سن تے عجیب رکھ سی۔ ہائے دری مہربانی مولا اس طرح نے سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو۔ ہاں اے میں نہیں آکھیا، عزت محمد کی قسم آنکھ نہ راوے جی آنکھ نہ پڑے ہوئے، اے علم پاک تے ہاتھ ہے، یہ تو تے قاظم میاں میرے کول قسم کو نہیں، ان آنکھی نال پڑھیں حسین دے نانے فرمائے کہ علی علی کرنا کائنات دی بہترین عبادت ہے۔ اور جلہ این عبادت کو لکھ دے ہارے سمدانی لکھے، اون جلہ موت و حیات تے گفتگو کیتی ہے، اون باقاعدہ مخاطب کر کے لکھو آکھے یا ہارا حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھا۔ ہائے 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 صدقے میاں جی سلام انہیں بابا جڑے بول کھندے بلائے ہائے دری جی بابا سلام انہیں۔ چلو یہی بولیں دے پہ ہوتا وقت ایک جملہ بھی آکھاں سر جے وعدہ کریں میرے نال ترسیں تھا ان ماحول بن گئے میرے شہر دے عزتدار مرشدزادے تشریف فرمائیں تے زیدی انکل دی طرح ہی انکل ہیں میرے بڑی پیار علی گنجائش ہے ہاشمی صاحب تے بندے بول پہ میاں جی اور یہ جملے کو میں کھولا چاہے اجازت ہے من یمت یرانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے۔ دیکھو علی آکھنا دا ہوئے ہاں بلائے خیر تھی سی ہاں کچھ نہیں تھی دا تو بولو ہائے دری۔ بسم اللہ جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے چلو بے ہاشمی صاحب یہ موڈج بیٹھے ہو وہ تو سن کھلے نہیں آجا گال کو اس عارضی حیات کا کتنا صلہ دیا اس عارضی حیات کا واسطے علی دے پتران دا سرنا حلامی یا مون الدار دیمی یا راہن دیمی گزارا تھی کہ میلا اس عارضی حیات کا کتنا صلہ دیا بس ایک پل میں جام زیارت پلا دیا میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں اے موت شکریہ کہ علی سے ملا۔ آئے صدقے میں علی جی
صدقے جی جھولیاں آباد ہونے حسین اس طرح ہونے سلام انہاں بزرگوں کو بھائی ایک واندے علی آکھنا بولے حیدری پتران دے شاعر ہونے بولے ہویا رلائے زندہ باد ایک قدم مگا چلوں یہ بکی چبال ہوئے یہ گردے طاقت ہوئے فضائل پچاون تے سنن دی ایک قدم مگا چلاں آؤ وقت کون کیا سمجھے گا اس قبر کے اعزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے ایڈا کلیجہ ہوئے تا گال بچ دیئے یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت ہے جی 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 سلام ہی شالہ ہاتھ اچھے رانے برا وستے رہو جی ہاں یہ مرکز عزاداری دا یار ایک گھارے ایڈے بڑے عزادار دی مجلس پہ تھی دیئے حیدری مجھے شایان شان ہونے چاہیے دیئے یار انہاں ساری زندگی وہ ممبر دے رونق بنے ساری زندگی ممبر دے نیڑے بیٹھے ساری زندگی انہاں ذاکرہ کو پڑھائے حیدری کون کیا سمجھے گا اس قبر کے اعزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی خود علی آتے ہیں اچھا جڑے ورثار ہوندے پہ ہوندے نا وہ حق دیں بعض اوقات میں لوگوں کو وین کریں داری ٹھئی انداز تو ٹوریا میں نے میں کو چھوڑ کے پیو روندہ پہ پتر کو آتا پہ تو میں کو چھوڑی میں نے پتر روندہ پہ پیو کو آتا پہ بابا میں کو چھوڑی میں نے منجن والے دی مجبوری کوئی نہیں سمجھدا جندے بوہے تے علی آیا کھڑا ہو ہائے 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 مرضی ہے وہ بندے جڑا نہیں بولیا جی میں بسم اللہ کرا یہ بزرگ جیون جی بات سردار صاحب منجن والے دی مجبوری کوئی نہیں سمجھدا جندے دروازے تے علی آیا کھڑا ہوئے گھنن واسطے وہ بات تیرے میرے واسطے رک دے تو آجی بڑی مہربانی میری توقع تو ڈھیر جلدی ماحول بنائے ہوئے میں تضادیہ دی ایک نظم پڑھنا چاہنا میاں صاحب دی زندگی دے جڑے اجزاء میرے سامنے ہیں اسپیشلی زیارت قبر حسین دا جتنا انہوں کو شوق ہے جتنا انہوں دے اندر بحثیت زوار ایک عزادار موجود ہے جتنا وہ امام حسین بادشاہ دی مجالس سے بھائی سرفراز رونق بن دیاں میرا دل ہے میں ایک بزرگ شہید دے حوالے نال ایک نظم دا ٹکڑا پڑھا جی تمہاری اجازت ہوئے تا انکل جی اس نظم کا عنوان ہے تضادیہ ہاشمی صاحب تضادیہ ہوں دے بھئی انہوں فجر دی گال انہوں شام دی گال تضاد انہوں ڈیہن دا ذکر انہوں رات دا ذکر یہ کو آدھن اردو آدھا بھئی تضادیہ میں تضادیہ دی ایک عجیب کمال دی چیز تمہاری بارگاہ پیش کریں نا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے بہت شکریہ بزرگوں پترہ دے شعر ہم نے یار جی جناب علی مولا آپ کو عزت دے یہ ہاتھ اونچا رہے یہ چہرے سلامت رہے بھائی اسد حسین دی قسم میں ہون تو بعد داد دا تقاضے ہی موقع گیا ایڈی اوکھے مصر سے بولنا لیا میرا سلام وصول کرو سلام انہیں بزرگوں کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے تضادیہ ذہن میں رہے ہاں شمی صاحب ہزاروں سال جیو کربلا میں میری کمزوری ہو بندہ اوکھی گالتے بولے کربلا میں کچھ ایسے مجاہد تیرے چار یہی کو بولنا جی گال ہے ہر کہیں کو پتہ ہے ایک تے ترائی چار ہیں ہاں کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے خیرے خیرے بھائی میں پیچھے سڑ دے خیرے موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے تو میں کو دیکھ خیرے ملیر تو میں کو دیکھ ٹھیک ہے کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے مہربانی موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے
سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے۔ یار پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو یار، جی بھی حسین استا نیم نے، سلام ہی نے میرا، مرشد آدین میرے، حسین استا نیم نے۔ اللہ اکبر۔ سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے۔ خدا را میرے ہم سفر بنو، چلو دور بہ گئے میرے بچڑے اٹھاؤں، میرے ہم سفر بنو، جیندے رہو۔ ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے، دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا کہے عاظم بھائی، دشت میں وہ نماز ولا کے لیے، عام نماز اور ہے، نماز ولا اور ہے۔ نماز ولا امام سے بھی ایک قدم آگے بڑھی جائے۔ امام خود سعید سے فرماتے ہیں میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، پیکاں برس رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، امام نماز پڑھ رہے ہیں، سعید سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام کی نماز تمام ہوتی ہے، سعید کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ قدموں پہ گر کے پوچھتا ہے ابن رسول میری نماز ہو گئی؟ حسین فرماتے جب میدان محشر میں نمازیوں کے نام پکارے جائیں گے تیرا نام مجھ سے پہلے لیا۔ ہائے 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 ہائے، بلائے 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 حسین دا واسطہ، جنہیں کو ڈاؤں دے مجھے سنن دا بندے ضرور بولے کرو، تیرا نام مجھ سے پہلے لیا جائے گا۔ دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے۔ ایک لفظ ہے سرخ رو، سرخ آدھن لال کو، رو آدھن چہرے کو، اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہومن، اگر یہ اکٹھے ہومن سرخ رو تا آدھن کامیابی کو۔ یہ ہاتھ بدی کھڑا محترم تو گھن کے ہوں آخری ماتمی تھی، ایک بندہ ہی بولے تو میں راضی ہوں۔ دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ رو ہو گئے، سرخ رو ہو گئے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، شالہ ہاتھ چہرانے جناب علی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو عزت دے، سلامت رہے۔ ہاں پڑھے لکھے جوان ضرور ہیلپ کیا کرو، بولا کرو مشکل باتوں پہ۔ ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ رو ہو گئے، سرخ رو ہو گئے۔ تضادیہ ذہن میں رہے، 10 منٹ زیادہ مجھے آپ کے چاہیے۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ شاعر گھر دا پتر ہے نا، تاں بولیں ہاں اوکھا کام بھائی، مہربانی بابا سردار شاہ، بہت شکریہ۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ شاباش، آپ ایسے ہی مہربانی کرو، جڑے بندے شعر سن گھن دیو جنہوں نے میں کو پتہ ہے میں نے نا چاہنے شروع کر دے وہاں تو عجیب لگ دے۔ شب عاشور، مہربانی بابا، شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر آیا ہو۔ تضادیہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چراغ بجھاتے تو کچھ نظر نہ آتا، میں تضادیہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر آیا ہو گیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا۔ سلامی نے شالہ ہاتھ چہران، اس اندھیرے نے ایسا، اچھا تب نہیں سنو گے تو اگلی نسل محروم ہو جائے گی۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، ایک بزرگ کی مجلس ہے نا، ہائے دری میرا انتخاب تو دیکھنا۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔
عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عشق اخلاص ہے، عشق معیار ہے۔ یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ سرکار حبیب ابن مظاہر حسین اعلان کر رہے ہیں جس کا جی چاہے چلا جائے، جاتا کوئی نہیں۔ سرکار حبیب کا نوکر آگے بڑھا، حبیب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جب مولا آپ سے کہہ رہے ہیں پھر آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ حبیب اس کی طرف دیکھ کے فرماتے تجھے چھٹی ہے تو چلا جا۔ وہ کہتے نہیں میں اپنے مالک کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ حبیب فرماتے تیرا کیا خیال ہے میرے پاس تیرے جیسا ظرف بھی نہیں، میرے پاس تیرے جتنا ظرف بھی نہیں، تو اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، میں اپنے مالک کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ویسے بھی میری ذاتی زندگی نہیں ہے۔ نوکر کہتا ہے کیا مطلب؟ فرماتے ہیں 34 برس تک زندگی میری اپنی تھی، اس کے بعد کی زندگی حسین کی دی ہوئی ہے۔ نوکر کہتا ہے میں سمجھا نہیں۔ حبیب فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ یہی منت میں تو علی کی تھی، یہی منزل تھا تو گھنا منا واسطے۔ حبیب فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا، مدینے میں گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر۔ مہربانی بابا، ہزار شکریہ بھائی۔ میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کو۔ حبیب کہتے ہیں جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، جب رسول اور حسین اکٹھے آ گئے، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو۔ حبیب کہتے ہیں حسین محمد کی انگلی پکڑ کے آ رہے تھے، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر۔ راضی اس طرح میں با خدا چلتے دیکھا تھا، اور کیا کہنے با خدا چلتے، سلام ہی نے بزرگوں، سلام ہی نے، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ حبیب کہتا ہے میں بام پہ تھا، میں نے بام سے امام دیکھا، گھر کی چھت سے میں نے حسین کو نانا کے ساتھ آتے دیکھا۔ حبیب کہتے ہیں شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا، شاہ کو دیکھتے ہی یہ خیر ہے بزرگ باسن تو سمیرے لکھو، شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا۔ نتیجہ چل کے جانا محبت کی توہین ہے اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ حبیب فرماتے تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی۔ تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی۔ زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔ حبیب کہتے ہیں دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی۔ دید کو دید کا لطف آنے لگا، سلام شہدہ، دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی۔ زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگا۔ تضادیہ ذہن میں رہے، نظم کا عنوان انکل جی ذہن میں رہے۔ زندگی موت کی گود میں، بابا جی زندگی موت کی گود میں، یہ عرفانہ میں آپ سے ملا ہے، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ حبیب کہتے ہیں میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے۔ میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے۔ میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے۔
نتیجہ اور گفتگو تمام. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو، بس اسے جان دے دو. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے. آپ کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ بزرگوں کو؟ اچھا. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو. لو نتیجہ 2 سے 2.5 منٹ اور راضی رہنا. انکل جی راضی رہیے گا. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو، یہی جان ہے. حبیب کہتے ہیں میرے جسم سے روح نکلنی شروع ہو گئی، پھر میں نے روح کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا. میرے جسم سے مسکین کو پڑھنے تو اندے نال مدد کریں دیئے. میرے جسم سے روح نکلنے لگ گئی، پھر میں نے روح کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا. میں یہاں تھا، مولا یہاں تھے، میں وہاں تھا، مولا وہاں تھے. حبیب کہتے ہیں میں نے روح کی سماعت سے سنا. مولا نے ملک الموت کو بلایا اور بلا کے اسے کہا یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر دو. ہاسپٹلائز پیشنٹ زندگی کی طرف جا رہا ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، زندگی کی امید بن جائے، ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ تو بچ گیا تو وہ راضی ہو جاتا ہے. حبیب کہتا ہے روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. آخری 6 مصرے. حبیب کہتے ہیں روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. کیوں؟ وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے حسین پہ جان دینے کو ترقی سمجھا تھا، جس کی ترقی رک گئی وہ تو دکھی ہوتا ہے نا. حبیب کہتے ہیں روح کی واپسی پہ تھینک یو بیٹا میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے. ہائے 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 ہائے. بڑی مہربانی جی. مولا آپ کو عزت دے جی، آپ سلامت رہیں جی. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، مالک میاں صاحب کے درجات بلند فرمائے. پل پر انہیں 14 کی کچہری نصیب ہو، پل پل انہیں بادشاہ حسین کی زیارت نصیب ہو. ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو. حبیب کہتے ہیں روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا. وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے. حبیب کہتے ہیں 4.5 سال کا حسین تھا، 34 برس کا میں تھا. حسین نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، میرے منہ پہ اپنے ہونٹ رکھ لیے، میرا بوسہ دیا، میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے، میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. مہربانی. حیدری بہت شکریہ. بی بی آپ کو عزت دے. حیدری شہزادی آپ کو عزت. سلامت رہیں آپ، صدا آباد میں. اتنا ہی پڑھنا تھا، پڑھ لیا. 1.5-2 منٹ اور ایک جملہ مقتل کا. سلامت رہیں آپ. حبیب کا اچھا جی. میرا منہ چوم کے مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کی. نوکر پاؤں پہ گر گیا. اس نے کہا کربلا تو آ گئے ہو، وعدہ پورا ہو گیا جو حسین نے لیا تھا. اب حسین خود چھٹی دے رہے ہیں تو جاؤ. فرماتے نہیں، وعدہ اتنا نہیں لیا. مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا. فرماتے مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا. فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی. اللہ اکبر. مالک یہ میاں صاحب کی موجودگی لگ رہی ہے، یہ ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے. اللہ دھاڑے مار مار کے رونے والوں. ایک عزادار کی مجلس ہو رہی ہے، ایک ظاہر قبر حسین کے لیے ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرا نہ رو، مجھ سے اکھیری خیر ہوئی. مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا. فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں. صدقے سبحان اللہ. شالا اکھی سلامت ران. اچھا رونا کر جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی میت دے رہی.
فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی پہ 10 محرم 61 ہجری غریب نے اکبر کی شادی کی۔ بیٹا جو جوان بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں اور اب تک ان کی آنکھ سے آنسو نہیں آ سکا، آپ کے لیے ایک لفظ پڑھ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ گھروں میں جانا تو آج ماؤں بہنوں سے پوچھنا، مائیں 18 سال منتیں مانتی ہیں، میرے بیٹے کے سر سیرا سجے گا، میں پرانا زیور کسی کمی کو دے کے نیا زیور لوں، کدا نہ رو میں۔ ایسے ہی رونا چاہیے سعید انکل، ایسے ہی اونچا اونچا دھاڑے مار مار کر۔ بہنیں 18 سال منتیں مانتی، میرے بھائی کے سر سیرا سجے گا، میں پرانی چادر کسی باراتی کو دے کے نئی چادر لے لوں گی۔ اسد میرے کو اردو ادب دے مسائل بچنا ہی تو قیمتی جملہ کہنی، 2.5 لاکھ بندائی میرے سامنے حیدرآباد دکن تے مک گئی جملے تے میں اس پتہ نہیں کہ کو سمجھ آوے کہ کو نہ آوے۔ 10 محرم 61 ہجری عصر کے قریب غریب نے اکبر کی شادی کی ہے۔ شام غریبہ اکبر کی ماں بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا۔ جنہیں کو ادب سن کے رومن کی عادت ہے، جنہیں ادب سن کے رومن ایک باری ہائے کرو، سارے اچھی ہائے کرو جی میں جنازیاں دے روئی دے۔ 10 محرم 61 ہجری غریب نے کہو صدقے، غریب نے نہ کھی دی خیر ہوگی بابا، غریب نے اکبر کی شادی کی ہے۔ شام غریبہ اکبر کی ماں بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا، کسی نے سر کا برقع دے دیا۔ ایک لفظ میں آکھوں تو جتھا میں کھڑا نا، میں دھرتی کو ادب دی بہت بڑی جا سمجھتا، بے شک روائے نہ سٹائے صحیح، بے شوق دادے کا کھڑے۔ شام غریباں منتیں اتر گئیں، 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے۔ جڑے بہو امیر ہو شکل جبناؤ ثواب ہے، رومن علی دی صورت جبناؤ ثواب ہے، شریک تھی ویسو۔ جڑے غریب بن کے آئے ہو ایک باری ہائے چکرو چلو راضی تھی پوے دھی علی دی، اپنے کوئی تر ہوندے ہو نا۔ ہاں شاباش۔ شام غریبہ منتیں اتاری، 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے، خاک شفا کے برقے پہن کے، ہائے خاک شفا کے ڈھیر سارا مسائب شہزادی اس جملے میں آشمیز ہے، خاک شفا کے برقے پہن کے، کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے، او میں صدقے کربلا کی گرم ریت پہ، جلتی بلتی ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے، اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے علی کی بیٹی کربلا کے جنگل سے چل پڑی۔ جملہ میرا نہیں ہے، استاد العلماء سرکار علامہ رشید ترابی مرحوم آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ نے آج سے کم از کم 80 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ شام غریباں پڑھتے ہوئے فرمایا تھا، قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں میں سوار ہو گیا۔ قبلہ نے کہا تھا قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی۔ ایک بزرگ گزرن، شاید تو سو انہوں نے نام سنے ہوئے شاید نہ سنے ہوئے، قبلہ کعوہ بابا صابر حسین شاہ صاحب آف بیل سلطان و ذاکرین، انہوں نے والد مرحوم بابا فضل حسین سرونی آلے وہ باری بکھر پڑھ دے بیان تے کئی بندے انہوں کو آکھیا سین زیادی رشید ترابی صاحب فرمائے بے قافلہ 2 حصے تقسیم تھی گیا، مرد نیزیاں تے سوار تھی گئے، مستورات معاملہ تے سوار تھی گیا۔ بابا فضل حسین فرمایا انہوں ادھا جملہ آکھے بندیاں برداشت نہیں کیتا، ادھا میں رسیندہ بیان جڑے نیزیاں تے ہنو سوکھیاں جڑیاں معاملہ تے ہنو
ہائے کیتی کر ہائے کیتی کر انہاں فرماؤ صدقے ہو تیرے ماتم دوں انہاں فرمایا جڑے نیزیاں تے ہن او سوکھے ہن جڑیاں معاملہ جہان او کھیاں ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو آخری جملہ پاکستان کی کریم میرے سامنے ہے مخادیم میرے سامنے ہے جس برادری میں آیا ہوں میاں صاحبان چنے ہوئے لوگ ہیں عزاداری کے حوالے سے لنگا صاحبان بہاولپور کے سادات ملتان کے سیدزادے طرفین سے قیمتی چنے ہوئے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ میں نے علامہ رشید ترابی مرحوم کا پڑھا ہے ایک باب فضل حسین کا بابا عرفان شاہ جی یہ دونوں جملے مرشد پڑھنے کے بعد ایک سوال کر رہا ہوں اس کریم سے یہ جو اتنے عابد شادی عزادار بیٹھے ہوئے ہو ایک سوال کا جواب دو اور میں جا رہا ہوں 41 اشرے میں پڑھ چکا ہوں 41 سال سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھو 41 برس سے میں یہی پڑھ رہا ہوں یہی سن رہا ہوں مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے کوئی بندہ میری مدد کرو کوئی مجھے بتاؤ یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار دو ہی طریقے افضل ہاشمی جو تم کہہ دو میں وہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں شوکت سخت پڑتا ہے یا تو سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے عزت حسین کی قدم ہے دیکھتی رہی علی کی اجڑی بیٹیاں بے ردا سیدادیاں کان پھٹے ہوئے سر سے خون بہ رہا تھا دیکھتی رہی اجڑی سیدادیاں حرامزادوں نے قطار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں نیزا کبھی قاسم کے سر میں نیزا کبھی آن کے سر میں نیزا آخری جملہ تیری مرضی تو ہائے کر نہ کر 6 مہینے کے ایک سر میں نیزا اترا 4 سال کی ایک زخمی بچی دوڑی دریا کی طرف آواز آئی چچا کوئی چھڑا لو او چچا کوئی بچا لو او میرا 6 مہینے کا 4تھی مرتبہ کائنات کا مالک اس ذکر کے وسیلے سے میاں صاحب کے درجات بلند فرمائے پسماندگان کو صبر عطا ہو ہم غریبوں کو آخری سلطان کی زیارت